علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑا سا پیچھے کر لوں ٹھیک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اسلام وہ بہترین ضابطۂ حیات جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں اور ان انسانوں کے جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، ان تمام کا حل بتلایا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے ہم اس اسلام سے رہنمائی حاصل کرتے اور اپنے جتنے مسائل تھے اس کا حل تلاش کرتے، مگر افسوس ہم نے اسلام کو محض مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا، اور یہی سبب ہے آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ذبح و حالی کا شکار ہیں۔ وہ کوئی میدان ہو اس میں پریشان مسلمان ہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیارے پیغمبر جناب محمد، بھائی آپ بیٹھ جائیں پلیز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خوبصورت زندگی دی، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن اس موضوع پہ بات کریں گے، ہماری طبیعت خراب کیوں ہو جاتی ہے، ہم بیمار کیوں ہو جاتے ہیں، اور ہمارے بیمار ہونے میں جو بے شمار اسباب ہیں ان میں سے ایک ایسا سبب جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمارے بیمار ہونے میں، ہماری طبیعت کے خراب ہونے میں ایک بہت بڑا جو سبب ہے وہ بیت الخلاء ہے۔ یہ بیت الخلاء جس کو ہم واش روم بولتے ہیں، استنجا خانہ بولتے ہیں، لیٹرین بولتے ہیں، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں،
پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ہمیں اپنی خوبصورت زندگی میں رہنمائی کی، آج ہم لوگ شیطان کی وجہ سے اس سے غافل ہو گئے، اور آج ہم یہ جو ایک بہت بڑا ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے سبب ہے، ہم اس کو نظر انداز کر چکے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محترم بھائیوں، قیامت تک کے لیے بہترین نمونہ بنائے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے انسانوں کے لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے، ماڈل بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلا، واش روم، جب اپنی بدن سے اپنی نجاست کو دور کرنے کا ارادہ فرماتے تھے، آپ اس کے لیے کیا اہتمام کرتے تھے؟ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو انسٹرکشن ملی تھی وہ کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میرے محترم بھائیوں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں اس کے بارے میں بہت وضاحت سے لکھتے ہیں کہ یہ جو بیت الخلاء کا کانسیپٹ ہے، یہ جو اپنے بدن سے نجاست کو دور کرنے کا کانسیپٹ ہے، اس کے بارے میں آج یہ جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے، اگر ہم دونوں کے کانسیپٹ کو ریلیٹ کریں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو کئی سو سال پہلے انہوں نے کانسیپٹ دیا، سب سے پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم، اے اللہ، انی، میں، اعوذ بک، پناہ میں آتا ہوں، پروٹیکشن مانگتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے محفوظ کیا جائے، اس سے من الخبث والخبائث، خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے۔ آج ہر شخص وائرس کے بارے میں، جراثیموں کے بارے میں، بیکٹیریا کے بارے میں بہت انفارمیشن رکھتا ہے، لیکن کیا یہ جو شیاطین ہیں،
یہ جو جنات ہیں جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا، اس کے بارے میں ہماری انفارمیشن کتنی ہے؟ ہم اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ ہماری معلومات کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ آج ہم صحت سے دور کیوں ہیں؟ ہمارے بدن توانا کیوں نہیں؟ ہمارے تن جو ہے وہ درست کیوں نہیں؟ اس کے پیچھے سبب یہ ہے، نہ ہمیں کھانے کا طریقہ سنت کے مطابق آیا اور نہ ہی پیشاب اور پخانہ کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق آیا۔ جس طرح بیماریاں کھانے اور پینے کے سبب سے آتی ہیں، اسی طرح بہت ساری بیماریاں وہ جو فاسد مواد تھا، وہ جو آپ کے بدن کی وہ ردوبتیں جو آپ کی باڈی کے لیے سوٹیبل نہیں تھی، اس کو باڈی سے نکالنا کیسے تھا؟ پیشاب کے بارے میں، پخانہ کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار جا رہے تھے، راستے میں 2 قبریں دیکھیں اور آپ نے کیا فرمایا؟ ان پہ عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں۔ یہ صحیح احادیث، ان پہ عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے پیچھے اس کو عذاب قبر میں جو مبتلا کیا گیا، اور وجہ کیا بتلائی؟ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے غور کرو کہ اس دور کے جو واش روم تھے، جو بیت الخلا تھے، کیا وہ آج ہمارے دور جیسے تھے؟ وہ لوگ تو اپنے گھروں سے بہت دور نکل جاتے تھے، اور وہ وہاں جا کے قضائے حاجت کرتے تھے۔ یہ گھروں کے اندر جو اٹیچ باتھ روم، یہ کنسیپٹ اسلام کا تو کبھی تھا ہی نہیں۔ ہم میں سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ واش روم گھروں میں، یہ بیت الخلا گھروں میں ہوتے نہیں تھے۔ ہر شخص قضائے حاجت کے لیے رات کے اندھیرے میں صبح اٹھنا اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے، سحر سے پہلے پہلے وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کے اپنے گھروں کو لوٹتے تھے۔ اسی طرح رات کو اہتمام کیا جانا، اپنی اس حاجت کو، اس قضائے حاجت کو پورا کرنے کے لیے اہتمام ہوتا تھا۔ لیکن آج ہم لوگ اس چیز سے ٹوٹل بے خبر ہو گئے، بے بہرا ہو گئے کہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بارے میں غور کرو جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی،
کچھ شیاطین ایسے ہیں جن کا نام خبث ہے. یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ کہاں آتے ہیں؟ جہاں پہ ہم قضائے حاجت کرتے ہیں، جب ہم پیشاب یا پخانہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ شیاطین آ جاتے ہیں. یہ جنات آ کے کرتے کیا ہیں؟ ہمارے سر میں گدگدی کرتے ہیں. اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کو ڈھانپنے کا حکم دیتے تھے. اور آج ہمارے معاشرے میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ویسے سر ڈھکا ہوگا، واش روم میں جائیں گے تو سر ننگا کر دیں گے. یہ مائیں بہنیں بیٹیاں واش روم میں جاتے ہوئے اپنے دوپٹے کو، اپنی چادر کو باہر ہینگ کر دیں گی. میرے محترم بھائیوں، شیطان آپ کے سر میں گدگدی کرتا ہے. وہ آپ کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے. جب آپ اپنے بدن سے اس پیشاب اور پخانہ کو نکالنے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ آپ کی توجہ کو ڈائیورٹ کرتا ہے. یہ کہتا ہے دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو. یہ شیطان جو خبث ہے، جو خبیث ہے، وہ کیا کرنا کا ارادہ رکھتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، وہ ہماری توجہ کو کیوں ہٹانا چاہتا ہے؟ اس کے پیچھے سائنٹیفک لاجک کیا ہے؟ میڈیکل ریزنز کیا ہے؟ یہ سر کو ڈھانپنا کیوں ضروری ہے؟ اور یہ دعاؤں کا اہتمام کیوں ضروری ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچانا چاہتے ہیں کن سے؟ ان شریر شیطانوں سے جو خبیث ہیں. اور آج 80% بیماریاں انہی جنات کی وجہ سے ہیں. ہم جنات کہتے ہیں، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، لیکن جب سائنس اسی کو جرمز کہتی ہے، جراثیم کہتی ہے، وائرس کہتی ہے، بیکٹیریا کہتی ہے، فنگس کہتی ہے، ہر شخص مان لیتا ہے. اور پوچھو یہ ہوتے کیسے ہیں؟ کہتے نظر نہیں آتے. یہ کہاں ہوتے ہیں؟ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس بھی بتاتی ہے، گندگی والی جگہ پہ، غلاظت والی جگہ پہ، نجاست والی جگہ پہ. لیکن سچ بتاؤ، جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا، میرے محترم بھائیوں، یہ جو بیت الخلا ہے، یہ حقیقت میں بیت الشیطان ہے. یہ بیت الشیطان ہے، یہ بیت الشیطان ہے. اور آج ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ سرمایہ کہاں پہ لگ رہا ہے؟ اسی بیت الشیطان کو ڈیکوریٹ کرنے پہ، آپ کے واش روم کی ایسیسریز پہ. یہ ہمارا سنک ہے، یہ ہمارا بیسن ہے، یہ ہمارا باتھنگ ٹب ہے، یہ ہمارا کموڈ ہے، یہ ہماری سیٹ، فلش سیٹ ہے، یہ ٹائلز کا اہتمام، یہ ٹاول کو ہینگ کرنے کے لیے پراپر سٹینڈ، آپ کی ہر چیز صابن کی صورت میں رکھنے کے لیے پراپر ڈیکوریٹڈ، اس کو ایسے مزین کیا گیا، ایسا خوبصورت بنایا گیا، اس میں اٹریکشن ہو، اس میں دل لگے. میرے محترم بھائیوں، جہاں پہ ہم صرف اپنی قضائے حاجت کے لیے گئے تھے، اس کو اتنا ڈیکوریٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ کا وقت وہاں سپینڈ ہو، آپ کا وہاں وقت گزرے،
اور شیطان کیا چاہتا تھا؟ کبھی دائیں دکھا کے، کبھی بائیں دکھا کے، کبھی آگے دکھا کے، کبھی پیچھے دکھا کے. وقت زندگی ہے، یہ وقت زندگی ہے، اور وہ ہماری زندگی کو ضائع کرنا چاہتا ہے. اور آج کتنے لوگ ہیں جو واش روم میں، جو بیت الخلاء میں کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. لوگ آ کے بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارا بیٹا گھنٹہ تو آرام سے لگ جاتا ہے، پونا گھنٹہ تو آرام سے لگا دیتا ہے، آدھا گھنٹہ تو ایزیلی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. ایک لمحے کے لیے سوچو وہ کہاں ٹھہرا ہے، وہ کہاں گیا ہے، وہ کہاں بیٹھا ہے، کن کی سنگت میں بیٹھا ہے، وہاں اس کو صحبت کس کی میسر ہے، اس کو جو تھاٹس ملیں گے، جو وہاں سے انفارمیشن ملے گی، وہ کس کے اکارڈنگ ہوگی. میرے محترم بھائیوں، یہ شیاطین، یہ جنات کا ایک خاص گروپ جس کو خبث کہتے ہیں، جو خبیث ہیں، جو خباثت پھیلاتے ہیں. آج ہماری زندگیوں میں یہ خباثتیں کس وجہ سے ہیں؟ ہم نے ان کے گھروں میں ٹائم گزارنا شروع کر دیا. اور کتنا ٹائم؟ میرے محترم بھائیوں، ایک بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر، ایک بیت الشیطان ہے. سچ بتاؤ ہمارا وقت بیت اللہ میں کتنا گزرتا ہے اور بیت الشیطان میں کتنا گزرتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، وہاں کی جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کے اندر جو انرجی ہے، یہ ٹاول کے اندر، یہ صابن کے اندر، اس ٹوتھ برش کے اندر، اس مسواک کے اندر، اس ٹب کے اندر، اس ٹب میں پڑے پانی کے اندر جو بیت الخلاء میں پڑا ہوا ہے، بتاؤ وہ آپ کو کیا پرووائڈ کرے گا؟ وہ تولیہ آپ کو کیا دے گا؟ وہ آپ کے بدن کی اوپر لگا جو پانی ہے اس کو صاف کرے گا، یا اس بیت الخلاء کے اندر وہ جو خبیث جن اور جننیاں ہیں، ان کی جو انرجیز ہیں، وہ آپ کی باڈی میں وہ پینیٹریٹ کرے گا؟ یہ صابن تو آپ طہارت کے لیے استعمال کر رہے تھے، یہ آپ کو کیا دے گا؟ وہ ٹب جو ساری رات واش روم میں پڑا رہا، وہ پانی آپ کو کیا دے گا؟ میرے محترم بھائیوں، یہ بیت الشیطان ہے، یہ شیطان کا گھر ہے. یہاں پہ وہ شیطان ہے جس کا نام خبث ہے، جو خبیث ہے، جس سے پناہ مانگی گئی، جس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا. آپ نے دعا پڑھنی ہے، اپنا الٹا پاؤں اندر داخل کرنا ہے. میرے محترم بھائیوں، اس کے پیچھے سائنٹیفک لاجک، جب ہم لیفٹ سائڈ یوز کرتے ہیں ہمارا رائٹ برین ایکٹیو ہوتا ہے، جب ہم رائٹ سائڈ یوز کرتے ہیں ہمارا لیفٹ برین ایکٹیو ہوتا ہے. رب تعالیٰ ہمارے رائٹ برین کو ایکٹیو کیوں کرنا چاہتا تھا؟ ہماری فہم و فراست کو کیوں بڑھانا چاہتا تھا؟ ہماری اویئرنس کو ایکٹیویٹ کیوں کرنا چاہتا تھا؟ کہ یہ سمجھ سکیں، یہ جان سکیں. میرے محترم بھائیوں، یہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بیماریاں کہاں سے آتی ہیں؟ بیماریوں کے سبب کیا ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، یہ کھانا اور پینا، واللہ یہ بیماری کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اور اسی طرح اس کھانے اور پینے کو جب آپ اپنے باڈی سے نکالو گے
یہ بھی بیماریوں کا سبب ہے۔ اور آج ہم میں سے کتنے ہیں جو ان چیزوں کے بارے میں صرف جانتے ہوں، عمل کرنا تو دور کی بات ہے، جو صرف سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سبب ہے ہمارے بیمار ہونے کا۔ پیچھے پلٹو، اپنی زندگیوں میں دیکھو، صرف یہ 25-30 سال پیچھے جاؤ، پہلے نمبر پہ تو واش روم گھر میں ہوتے ہی نہیں تھے، گھروں سے باہر تھے، چلو مجبوری، زیادہ آبادیوں کا پھیلاؤ اس نے جگہ تنگ کر دی، پھر واش روم چھتوں پہ آ گئے، گھروں کی چھتوں پہ واش روم ہوتے تھے، ہم نے گھر اور بڑے کر لیے، ڈبل سٹوری ٹرپل سٹوری بن گئی، واش روم گھروں کے دروازوں کی نکڑ پہ ہوتے تھے، گھر میں داخل ہونا ایک نکڑ پہ واش روم بنایا جاتا تھا، بیت الخلاء بنایا جاتا تھا، اور ہم نے اٹھا کے اس گھر کی نکڑ سے واش روم کو کہاں ڈال دیا؟ اپنے بیڈ کے ساتھ، اور پھر کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں چل رہا، زندگیوں میں سکون کہاں چلا گیا، آرام کہاں چلا گیا، راحت کہاں چلی گئی، تسکین کہاں چلی گئی، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں۔ سبب ایک ہے، سبب ایک ہے، سبب ایک ہے، فطرت کو چھوڑا ہے۔ اور فطرت کیا تھی؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے، اسلام فطرت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بیماریاں گندگی سے پھیلتی ہیں، اور گندگی کہاں سے آتی ہے؟ میرے بدن سے، میرے بدن سے۔ یہ خوبصورت دین اسلام ہے جس نے ایک ایک چیز کے بارے میں اویئرنس دی، پیشاب کیسے کرنا تھا، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ڈلے استعمال کر کے ہمیں بتلا دیا۔ میرے محترم بھائیوں، جس دین کی بنیاد طہارت ہو، جس دین کی بنیاد صفائی ہو، پاکیزگی ہو، جس میں طیب طاہر رہنا آدھا دین ہو، نصف ایمان ہو، اس سے زیادہ کون انسانوں کی صحت کے بارے میں جان سکتا ہے؟ آج یہ جو ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط کر دیے گئے، یہ بتائیں گے صفائی کا معیار کیا ہے، یہ بتائیں گے آپ کو ہائیجین کیسے ہونا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ جن لوگوں کو خود نہیں پتا طہارت کا میننگ کیا ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے، وہ اویئرنس دیں گے، ہمارے لیے لا وہ متعین کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہم نے اسلام چھوڑا ہے۔ ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی چھوڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کرنے کے طریقے بتا کے گئے، بیٹھنا کیسے ہے، اپنے پاؤں کے بل بیٹھنا تھا، اپنے پاؤں کی ایک ایڑی کو اٹھانا تھا تاکہ آپ کی جو تھائی ہے وہ آپ کے بیلی کے جو مسلز ہے اس پہ پریشر بلڈ اپ کرے، جو زمین میں فورس آف گریوٹی ہے آپ
کے سٹول کو ایزی پاس کرنے میں، آپ کے یورن کو ایزی پاس کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے. یہ طریقہ ہے جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. کیسا نفیس دین، کیسا طیب طاہر مطہر دین. مٹی کے ساتھ ڈلے استعمال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا طہارت کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے. وہ یورن کی آخری ڈراپ، اس کا آخری قطرہ کیسے سک کرنا ہے، اس کو کس طرح سے نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، اس کو کیسے صاف کرنا ہے. ان کی پوزیشن. میرے محترم بھائیوں، آج پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں ہم پتہ ہی نہیں ہے. اپنے پیشاب کی جگہ کو کتنا صاف کرنا تھا. اس میں ایسڈ ہے، یہ تیزاب ہے، ایک ڈراپ رہ گیا انفیکشن کرے گا. انفیکشن ہوگی، وہاں پہ ریڈنس آئے گی، وہاں پہ برننگ ہوگی، وہاں پہ پس پڑ جائے گی. پینس کو جھاڑنے کا طریقہ بتایا، کہیں ایک ڈراپ اس میں رہ نہ جائے. سبب کیا تھا؟ طہارت. اپنے پخانے کی جگہ کو اتنا صاف کرو، اتنا صاف کرو، چکنائی ختم ہو جائے. یہ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد. اور سچ بتاؤ، ہم میں سے کتنے ہیں جو صرف بیٹھنے کا طریقہ جانتے ہوں؟ انہوں نے آپ کے واش روم کے انداز بدل دیے. ایک بندہ زمین پہ بیٹھتا ہے، اپنے پاؤں پہ بیٹھتا ہے، اپنی تھائی سے اپنی بیلی پہ پریشر بلڈ اپ کرتا ہے. اس کا وہ 35 کا اینگل اس کے سٹول کو پاس کرنے میں، اس کے یورن کو پاس کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ہم اس کی جگہ کموڈ لے آئے،